السلام علیکم. آج کہاں سے شروع کرنا ہے؟ نے لکھا ہوا ہے ترجمہ جاری، اور سورہ سجدہ کی 4 آیت ہم یقولون افترا سے. کیوں جی؟ یہ بھی لگا ہے. وہی سمر کا کیا حال ہے؟ ویسے ہی ہے. پھر تو اس کو باقاعدہ انٹرویو دے کے تو علاج کروانا ہوگا. وہ دوا کھا رہی ہے ویسے؟ اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوم ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وہ رہ گئی آیت نیچے؟ ہاں نیچے رہ گئی. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوم ما آتاهم من نذیر. اس آیت کا ترجمہ چل رہا تھا، اور مجھے یاد نہیں میں نے کس جگہ چھوڑا تھا اس بات کو. کسی کو یاد ہو تو میری مدد کرے. ما آتاهم. یہ بات تو واضح ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کثرت سے نذیر آتے رہے ہیں، اور صحرائے عرب میں بھی قرآن کریم کے بیان کے مطابق کثرت سے نذیر آئے ہیں. تو پھر یہ کیوں فرمایا گیا ہے کہ ما آتاہم من نذیر من قبل کا لعلہم یہتدون، کہ تیری قوم کی طرف اس سے پہلے کبھی کوئی نذیر نہیں آیا. یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ عرب پینسولا میں کبھی کوئی نذیر نہیں آیا پہلے اس سے؟ آئے ہیں، لیکن حضور یہ غالباً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ آپ جیسا پہلے کوئی نہیں آیا. سوال ہی نہیں پیدا تھا. کیوں جی؟ مومن صاحب بتائیں گے کہ ان کے ماتھے پہ آہستہ سا بل پڑ رہا ہے، غور کا بل جو ہوتا ہے نا. یہ اس سے ملتی جلتی ایک دوسری آیت موجود ہے جو اس کی وضاحت کر رہی ہے.
جس کا مطلب ہے لمبے عرصے سے اتنی دیر تک انقطاع رہا ہے کہ عملاً یہ لوگ رسول کا منہ دیکھنا ہی بھول گئے ہیں، اور گویا ان کی تاریخ میں سے رسول غائب ہو گئے ہیں۔ جو مشرکین مکہ تھے، اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی سے تھے، جو خود ایک رسول تھے، مگر جس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اس زمانے میں لمبے عرصے سے نبوت سے کلیتاً منقطع ہونے کے بعد حالت ایسی تھی گویا ان میں کبھی کوئی رسول نہیں آیا، جبکہ اس کے برعکس امت موسی میں رسالت کا مفہوم زندہ رہا ہے، کیونکہ تواتر کے ساتھ رسول آتے رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا ظاہر ہوتا رہا، مگر یہ تواتر حضرت اسماعیل کی بجائے حضرت اسحاق کی نسل میں چلا گیا تھا، اور یہ نسل گویا متروک ہو گئی تھی۔ اس لیے نسل ابراہیمی میں اسماعیل کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کبھی کوئی رسول نہیں آیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ کلیتاً رسالت کے مفہوم سے ہی بے خبر ہو گئے تھے۔ یہ اشارہ ہے کہ تجھ سے پہلے ہم نے کوئی رسول ان کی طرف نہیں بھیجا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اور اس کو جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا فرمایا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قرار پکڑ گیا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اس کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع ہے، افلا تتذکرون، بس کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ یہ بتائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو عام بات ہے، بتائیں کھل کے۔ ستۃ ایامن میں 6 دن کا جو ذکر ہے اور 7ویں دن کے عرش پر قرار پکڑنے کا، یہ ایک ہفتے کی مثال ہے جو سارے عالم میں ایک ہی جیسا ہے۔ وہاں 6 دن کے بعد ایک 7واں دن ایسا طلوع ہوتا ہے جس میں سب دنیا میں کچھ نہ کچھ اس دن کے ساتھ اہمیت وابستہ ہوتی ہے، اور اکثر وہ آرام کا دن سمجھا جاتا ہے۔ ان ملکوں میں اب تو ہفتہ بھی چھٹی ہو گئی ہے اور اتوار بھی، لیکن پہلے ایک ہی دن ہوا کرتی تھی، اور ہمارے ملکوں میں بھی ایک ہی دن چھٹی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ آیت مطابقت کھاتی ہے انسانی طرز عمل سے جو یونیورسل ہے۔ کل عالم میں یہی 7 دنوں کا ہفتہ جو چکر کھاتا رہتا ہے، ہر دفعہ 6 دن دوبارہ آتے ہیں اور 7واں دن پھر طلوع کرتا ہے۔ تو یہ تخلیق عالم کی طرف ان معنوں میں اشارہ کرتا ہے کہ خدا کی تخلیق بھی محض 6 دنوں اور 7ویں دن تک محدود نہیں ہے، بلکہ جس طرح انسانی دن 7 کے عدد میں محدود ہونے کے باوجود چکر کھاتے ہیں، اور ہر ہفتہ گزرنے کے بعد ایک اور ہفتہ طلوع ہوتا ہے، اسی حساب سے خدا تعالیٰ کی ساری کائنات تقسیم ہوئی ہے ایک دائرے میں جو اندرونی طور پر مکمل ہے، لیکن بیرونی طور پر ایک چھوٹا سا دائرہ دکھائی دے گا، لیکن وہ دائرے لامتناہی ہیں۔ قدرت میں یہی دکھائی دے رہا ہے اب، اور اب جو ماہر ہیں فلکیات کے وہ خود بھی سمجھ گئے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں لوگوں کو، کہ جن کو ہم گیلیکسیز، دور دراز کی گیلیکسی سمجھ رہے ہیں، ان گیلیکسیز کے اندر بھی یہ تخلیق کا عمل جاری و ساری ہے کہ ایک مرکزی نقطہ ایک سورج کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، اس کے ارد گرد گھومنے والے دوسرے فلکی اجرام چکر لگاتے ہیں، ان کی زمینیں بھی ہیں،
اور یہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اربوں کی تعداد میں، کروڑوں سے نہیں، اربوں کی تعداد میں ایک ہی گلیکسی کے اندر رونما ہونے والے ایسے واقعات شمار کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ہی گلیکسی میں کم سے کم لاکھوں بلیک ہولز بھی موجود ہیں۔ یعنی صرف ایک گلیکسی میں آپ ڈوب کے اس نظام کا مشاہدہ کریں تو عقل حیرت کے سمندر میں ڈوب جائے گی، ہو کیسے سکتا ہے؟ لیکن ایسی گلیکسیاں اربوں ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ خدا کی کائنات کتنی وسیع ہے۔ تو یہ تصور کہ ایک دفعہ اس نے کائنات کو پیدا کر کے چھٹی کر لی اور 7ویں دن آرام فرمایا، یہ بچگانہ تصور ہے جس کو کسی آیت کریمہ کے ساتھ منسلک کرنا جائز نہیں، جو اس مضمون پر گفتگو کرتی ہے۔ ثم استوى علی العرش کا کیا معنی ہے؟ ایک تو یہ کہ اس نے مسلسل نگرانی کے تخت پر بیٹھ کر اس کائنات پر حکومت کی جو اس نے پیدا کی۔ عرش پر بادشاہ براجمان ہوتا ہے جبکہ اس کے وزراء اور دوسرے کرندے حکومت کے کام چلا رہے ہیں اور سنبھال رہے ہیں، اور وہ عمومی نگرانی کر رہا ہے۔ تو خدا کا تخلیق سے لا تعلق ہونا ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ تخلیق کے نظام کی مسلسل نگرانی مراد ہے۔ دوسرے روحانی تخلیق نے ایک عرش پیدا کرنا تھا جس پر خدا تعالیٰ کی صفات اتر سکتی تھیں۔ جس طرح عرش پر کوئی چیز جسم بیٹھتا ہے تو سارا اس کا بدن اس پہ بوجھ ڈالتا ہے، اس پہ بیٹھ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی صفات کے ذریعے خدا تعالیٰ کا وجود پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے ایسا عرش تلاش ہونا چاہیے جس پر صفات اترتی ہوں، اور وہ ہر تخلیق پر کچھ نہ کچھ اترتی ہیں۔ کسی بھی تخلیق پر آپ غور کر کے دیکھیں، اس پر خدا کا جزوی عرش ضرور ہوگا، اور اگر نہ ہو تو وہ تخلیق رہ ہی نہیں سکتی، وہ مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن العرش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو آخری مقصود تھا، جس سے بڑھ کر اور کسی انسان پر خدا تعالیٰ کی صفات جلوہ گر نہیں ہوئی۔ مالکم من دونہ، اس پہلو سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ عرش بنتے ہیں۔ لیکن یہ جو 6 دنوں کی تخلیق اور پھر اس عرش کا پیدا ہونا، یہ ایک قسم کی مثال ہے جو حضرت اسماعیل کے بعد کی جو خاموشی ہے اس پر بھی اطلاق پا رہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ روحانی نظام پیدا فرمایا تو 6 دن لگے ہیں گویا کہ اس کو تکمیل دینے میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منتج ہوتا ہے۔ وہ عرصہ خدائی دوسرے سلسلے نبوت میں جاری رہی، یعنی حضرت اسحاق اور ان کی اولاد میں۔ بیکار تو اس وقت بھی نہ ہوا، لیکن عرب میں تیاری ہو رہی تھی ذہنی اور اخلاقی طور پر ایک سب سے کامل رسول کے کلام کو سننے اور سمجھنے اور اس پر لبیک کہنے کی۔ بس اگرچہ دکھائی یہ دیتا ہے کہ بالکل اندھیرے سے روشنی نمودار ہوئی ہے، لیکن عربوں کا جو کردار رسالت کے ظاہر ہونے کے بعد ظاہر ہوا ہے، یہ بتاتا ہے کہ عرب اس عرش کو اٹھانے کی اہلیت رکھتے تھے۔ اس لیے خدا تعالیٰ قرآن کریم میں بعض دفعہ عرش کے اٹھانے کا ذکر فرماتا ہے، جو ایک مادی وجود ہے جسے دوسروں نے اٹھایا ہوا ہے۔ لیکن وہ عرش جو روحانی عرش حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اس کے بھی اٹھانے والے تھے۔ اور اتفاق کہہ لیں یا خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تقدیر تھی کہ پہلے عرش اٹھانے والے 4 ہی ہیں، یعنی 4 خلفائے راشدین، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ذمہ داری کو قبول کیا اور اسے اٹھایا ہوئے تھے۔ اور
اس عرش پر خدا تعالیٰ جلوہ گر ہوا ہے. جس عرش کو اٹھانے والے یہ ابتدا میں 4 تھے. یہ مماثلتیں ہیں، لیکن ان مماثلتوں کو ذوقی طور پر تو سمجھنا چاہیے اور لطف آتا ہے، لیکن ان پر ظاہری بنا نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پہلے مادی کائنات میں بھی اٹھانے والے بے شمار تھے. ادنا سے ادنا مخلوق نے بھی خدا کا عرش اٹھایا ہوا تھا، یعنی خدا تعالیٰ کی کوئی صفات اس پر انحصار کر رہی تھی. اس لیے یہ کہنا کہ تھے وہ لاکھوں یہ درست ہے، لیکن 4 جب کہا ہے تو وہ امتیازی طور پر باقیوں سے ممتاز ہو کر انہوں نے خصوصیت سے اسلام کی ابتدائی ذمہ داریاں سر انجام دیں. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی ولی اور شفیع نہیں ہے. شفیع کیا ہوتا ہے؟ جو شفاعت کرے. کیوں بتائیں؟ ہیں کیا کچھ تو بول رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تو رسول اللہ کس کے پاس شفاعت کرتا ہے کسی کی؟ اب بتائیں. اللہ تعالیٰ بھی سفارش کرنے جاتا ہے کسی کے پاس؟ اللہ کا جو عرش جو حضور نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی شفیع نہیں، من دون ہی. اس کے علاوہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مراد نہیں ہے من دون ہی میں. اس کے علاوہ ما لکم من دون ہی من ولی ولا شفیع افلا تذکرون. اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ہی مراد ہے. اللہ تعالیٰ شفیع کیسے ہوا یہ میں پوچھ رہا ہوں. لغت جاننے والے بتا سکتے ہیں. کیوں جناب آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی نام شفیع بھی ہے؟ آپ کے علم میں ہے، میرے علم میں تو نہیں. امت الشفیع، امت الشافی تو ہوتا ہے، عبد الشفیع بھی نہیں ہوتا. عبد الشافی ہوگا، مگر الشفیع یہ خدا تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان میں شامل نہیں ہے. امام صاحب فرمائیے. ما لکم من دونہ من ولی تک تو ٹھیک ہے، صاف کھلی بات ہے کہ اس کے سوا تمہارا مددگار نہیں ہوتا. اور شفیع صرف شفاعت کرنے والے کو نہیں کہتے، بلکہ شفاعت قبول کرنے والے کو بھی کہتے ہیں. جس کے پاس شفاعت کی جائے وہ ایک کمپلیمنٹری ہے. وہ تو کوئی ویسا وجود نہیں جس کے پاس تمہاری شفاعت ہو سکے، کیونکہ شفیع وہ ہے جو ایک شخص کے کسی ایسے حصے کو نظر انداز کر دے جو اس کی کمزوری ہو، یا اس کی جگہ اس کمزوری کی جگہ کوئی خوبی بھر دے جو اس کی اپنی ذات میں ہے. اس کو کہتے ہیں کمپلیمنٹری. تو شفیع اللہ کی ذات کے سوا دراصل کوئی نہیں، کیونکہ وہ کمپلیمنٹ کرتا ہے انسان کی ان خرابیوں کو دور کر کے ان کی جگہ اپنے رحم اور فضل کی نیکی بھر دیتا ہے ان میں. اور یہ شفاعت کرنے کے لیے ایک ایسا وجود چاہیے جس کو وہ خود اذن دے کہ تم کر سکو. اس لیے دنیاوی شفیع اذن کے ساتھ بنتے ہیں، اس کے بغیر نہیں بن سکتے، فی ذاتہ ہی نہیں ہوتے. کمپلیمنٹ کرنے کی طاقت سوائے خدا کے اور کسی کو نہیں ہے. ایک شخص میں کچھ بھی نہیں ہو تو خدا کہتے کہ میں بھر دیتا ہوں. یہ اس کی ذات ہے، اس کا کام ہے، اسی کی شان ہے، وہ کر سکے. تو یہاں شفیع کے معنی شفاعت کرنے والا نہیں بلکہ شفاعت قبول کرنے والا ہے، اور اپنی طاقتوں کے ذریعے ایک عدم سے کوئی خوبی کو وجود دینے والا
کہ ایسے لوگوں کے اندر بھی وہ خوبصورت نقش بھر دے جن میں موجود نہیں تھے. یہ ایک تخلیق ثانوی ہے، ورنہ عام قانون کے طور پر ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے شفاعت کو عام قانون سے بالا قرار دیا گیا ہے. اب ایک شخص اگر پیدائشی طور پر اندھا ہے، اس کو اس میں دیکھنے کی صفات نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر اس پیدائشی اندھے کی آنکھیں ٹھیک نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر وہ مادہ ہی موجود نہیں. کوئی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ قانون قدرت سے بالا آپ ایک تقاضا کر رہے ہیں. مگر شفاعت کا مضمون کام آ جاتا ہے. جب خدا اجازت دے کسی کو تو پھر وہ تخلیق بھی کر سکتا ہے. کیسے کرتا ہے ہمیں اس کا علم نہیں، مگر وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز تخلیق کر سکتا ہے، مگر اس وقت جب کہ خود اذن دے اور بتا دے کہ ہاں میں یہ کرنے والا ہوں. سمجھ گئے؟ اس پہلو سے مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. لیکن اس شفاعت کے تعلق میں بھی یہ پچھلی آیت سے ایک مستقل مضمون بن گیا ہے، ایک مسلسل چلنے والا مضمون بن گیا ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی وہ وجود ظہور پذیر ہوا جس کے متعلق مقدر ہو چکا تھا کہ وہ خدا کے اذن سے شفاعت کرے گا. اس لیے شافع محشر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے. تو ایک قسم کا حشر برپا ہوا ہے عرب میں، جہاں پہلے گویا کوئی وجود بھی ڈرانے والے کا نہیں تھا. جو کچھ رونما ہوا ہے وہ یہ سب چیزیں ہیں جو ان کو کہا جا رہا فلا تتذکرون. اے مشرکین اور دوسرے منکرین، کیا تم ان باتوں پر غور نہیں کرتے؟ غور کرنے سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات دکھائی دے سکتی تھیں جو آپ میں موجود تھیں. صرف یہ معنی ہے میرے نزدیک تتذکرون کا. ان کو دعوت فکر دی گئی ہے کہ اس رسول میں وہ ساری عظیم علامتیں موجود ہیں جو گزشتہ رسولوں میں ابتداً موجود تھیں. ان کی تکمیل اس رسول کی ذات میں ہوئی ہے. بس اگر تم غور و فکر کرو تو تمہیں یہ باتیں دکھائی دے دیں گی. یدبر یہی ہے نا، اس کے بعد یہ نیچے کچھ اور تھا. یہی ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. یہ سارا رکوع ہی ایسی آیات سے بھرا ہوا ہے جن پر اگر روشنی نہ ڈالی گئی تو وہ اشکال پیدا کرتی رہیں گی. اس لیے مجبوری ہے کہ آہستہ روی سے گزرا جائے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الی الارض. وہ آسمان سے اپنی تدبیر کی صورت میں کچھ قانون قدرت زمین پر اتارتا ہے. الامر سے مراد ایک قانون ہے جو ایک قسم کی تقدیر کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ تقدیر عام دنیاوی قانون قدرت کے طور پر بھی ظاہر ہوتی ہے. یدبر الامر من السماء الی الارض یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو مسلسل جاری ہے. زمین پر آسمان سے ایسی قوتیں نازل ہوتی رہتی ہیں جو زمین کی آخری شکل ڈھالنے میں کام دیتی ہیں، اور آسمان سے پانی بھی اترتا ہے، اور آسمان ہی سے میٹیورز بھی اترتے ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زمین کو ایسے مادے عطا کیے ہیں جو زمین میں موجود نہیں تھے. جیسے مولیبڈینم، اور یہ مادے زندگی کی تخلیق کے لیے ضروری تھے. اور بھی بہت سے مادے ہیں جن کے متعلق ثابت ہے کہ آسمان سے اترے ہیں ظاہراً، اور انہوں نے زمین کی حالات، زمین کی صفات میں ایسی تبدیلیاں پیدا کیں
جن کے بغیر زندگی یہاں پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ بس یدبر الامر کا مضمون بہت وسیع ہے اور آسمان سے یہ تدبر ہوتا رہتا ہے۔ ثم یارج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر یہ چیزیں آسمان کی طرف واپس لوٹ جاتی ہیں، یہ امر آسمان کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے، فی یومن ایک ایسے دن میں۔ یہ بتائیں یہ کیا مطلب ہوا، واپس کیسے لوٹتا ہے اور کیسے دن میں جس کو تم 1000 سال اپنی گنتی کے حساب سے گنتے ہو۔ فوزیہ تم نے کام کیا ہوا اس کے اوپر، کتاب کے سلسلے میں تم نے بھی کام کیا تھا اس مضمون پہ، بتاؤ تم، چلو کیا یاد رہا ہے؟ ہیں ڈکے کے بارے میں کہ ہر چیز میں ڈکے ہونا۔ پہلے یارجو کا مضمون تو بعد میں ہے، پہلے یہ ہے کانا مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ کیوں جی؟ الف سنۃ مما تعدون، انسان جو گنتا ہے 1000 سال، اس کی حیثیت خدا کے نزدیک کیا ہے؟ 1000 سال کون سے ہیں یہ لائٹ ایئرز بھی تو ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آسمان سے نور اترتا ہے اور نور کی صورت اوپر چڑھ جاتا ہے تو جو انسان شمار کرتا ہے 1000 سال، وہ فی یومن ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے جو تم گنتے ہو، اگر اس کو لائٹ ایئرز شمار کیے کریں، کیونکہ آسمان سے اترنے اور آسمان پر چڑھنے کا ذکر ہے، اور یہ مادی وجود اس طرح پورا مکمل طور پر نیچے اتر کر پھر واپس نہیں چڑھتے، یہ ایک مشاہدہ ہے۔ جو لوہا اترا تھا وہ 1000 سال میں واپس تو نہیں چڑھ جاتا، جو مولیبڈینم اترا تھا وہ 1000 سال میں واپس نہیں چڑھ جاتا، جو فاسفورس اترا تھا وہ 1000 سال میں کبھی واپس جاتے دیکھا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے شاید دیکھا ہو، نہیں دیکھا ہو؟ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے، اس آیت کو حل کرنا لازم ہے، ورنہ یہ آیت کلیتاً غلط ہو جائے گی، جو ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کا بعض اور گہرے مسائل سے بھی تعلق ہے جو اس کے بعد بیان ہوں گے۔ اس لیے 1000 لائٹ ایئرز مراد ہے، اور 1000 لائٹ ایئرز کا مطلب ہے کہ 1000 سال میں جتنے سیکنڈ ہوتے ہیں ان میں سے ہر سیکنڈ میں انسان 1,86,000 میل سفر کر سکتا ہے۔ اس کو ضرب دے کے دیکھیں کتنے بنیں گے یہ؟ تقریباً جو میں نے حساب اس وقت کیا تھا وہ زمین کی عمر بنتی ہے، 4.5 بلین سال یہ زمین کی عمر ہے، اور 4.5 بلین سال میں یہ تمام زمین کی تقدیر کا چکر مکمل ہو جاتا ہے اور یہ عہد بند ہو جاتا ہے اس عرصے میں۔ اور اگر خدا تعالیٰ کے حساب سے دیکھا جائے تو ساری کائنات مراد ہوگی، کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 50,000 سال، ٹھیک ہے نا؟ اس میں یہ نہیں فرمایا مما تعدون، اس 50,000 کو اس 1000 سے ضرب دی جائے تو ایک ایسا عدد ظاہر ہوتا ہے جو انسان شمار بھی نہیں پوری طرح کر سکتا۔ وہ عدد میرے اندازے کے مطابق ساری کائنات کی عمر ہے، جس کے اندر زمین اپنے منتہا کو پہنچ کر فنا ہو جائے گی مگر کائنات جاری رہے گی۔ اس کا پہلا حصہ بہت بڑا ہے،
زمین اگر فنا بھی ہو گئی تو بہت لمبے عرصے تک یہ کائنات چلتی رہے گی، خدا تعالیٰ اور بھی زمینیں پیدا کرے گا. تو یہ جو حسابی پہلو ہے یہ میں چھوڑ رہا ہوں یہاں، صرف آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں کہ کانا مقدارہ الف سنۃ میں لازماً آپ کو ڈوب کر دیکھنا پڑے گا یہ مضمون کیا ہے، ورنہ وہ کچھ جو اترتا ہے آسمان سے اس کو یقیناً ہم واپس اسی طرح چڑھتا ہوا نہیں دیکھتے. جو اترنا اور چڑھنا ہے یہ ایک پورا زمانہ ہے جو اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے. اس طرح کہا ہے کہ یہ مولیبڈینم آسمان سے آیا، اس طرح زمین پہ بھی کراس پولینیشن ہوتی ہے بٹوین پلانٹس. اس طرح اس کراس کا اس سے پولینیشن کوئی تعلق نہیں. پر مطلب کہ جس طرح آسمان میں یہ ایک قسم کی کراس پولینیشن ہے نہیں، بٹوین بات یہ ہے کہ زمین میں اگر بعض ایسے بنیادی اجزاء داخل نہ کیے جاتے جن میں سے ایک مولیبڈینم بھی ہے اور ایک فاسفورس بھی ہے جو یونیورسلی ساری زمین میں پھیل نہ جاتے تو ناممکن تھا کہ زندگی کا آغاز بھی ہو سکتا. کہیں اور سے آیا، مطلب it's come from another planet or Yes, another. that's right. تو ایک From different planets or from space. ہاں تو وہ تو that's a cross pollination from another galaxy to this یہ pollination نہیں کہلاتی. نہیں، ایک میں I'm using a term مطلب Cross تو ہے. it's a cross. You don't call it pollination. No, پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک قسم کا ایک ہے. Of course. اللہ تعالیٰ یہی تو بیان کر رہا ہے کہ آسمان، اور دوسری آیات میں بھی یہ واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ آسمان سے زمین پر تاثیریں اترتی ہیں اور ان سب تاثیروں کا مجموعہ زمین میں داخل ہو کر پھر زمین سے اگتا ہے اور انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس لیے انسان تمام کاسموس کا خلاصہ ہے. سمجھ گئے؟ یہ وہ پہلو ہے جس لحاظ سے میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل عرش بنتا ہے، اور یہ مضمون اسی سے تعلق رکھ رہا ہے کہ جو کچھ آسمان پر سے اتر رہا ہے، جو کچھ اس میں چڑھ رہا ہے، اس کا ایک دور ہے. یہ دور مکمل ہوگا تو وہ مقصد پورا ہو چکا ہوگا، اور اس مقصد میں سے ایک یہ مقصد ہے کہ تمام کائنات کی تاثیریں ایک وجود کی صورت میں دوبارہ ابھریں. گویا وہ ساری کائنات کا خلاصہ ہے، اور عرش اسی کو ہونا چاہیے جو ساری کائنات کا خلاصہ بنتا ہے. اس پہلو سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی عرش متصور نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے؟ پھر فرماتا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ. اب کیا ذالک، یہ بیگی آیت بیچ میں سے چھوٹ گئی تھی. ٹھیک ہے. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. یہ ہے عالم الغیب والشہادہ. اس کی ہر باریک سے باریک پہلو پر بھی نظر ہے. یہ سب غیب تھا ہمارے لیے. یہ مضمون جو بیان کیا ہے اس پر اگر آپ غور نہ کرتے تو یہ غیب مضمون تھا جسے ایک دیکھنے والے نے شہادہ میں تبدیل کیا ہے. اسی طرح غیب شہادت میں بدلتا رہتا ہے، اور عالم الغیب والشہادہ اس کو کہتے ہیں. غیب سے مراد ایسا وجود نہیں جو نہ ہو. غیب سے مراد عدم نہیں ہے. غیب سے مراد وہ جو ابھی پردے میں ہے، لیکن خدا کے لیے وہ کوئی پردہ نہیں ہے. تو جو ہمیں غیب دکھائی دیتا ہے وہ اللہ کے ہاں غیب نہیں ہے. اور عالم الغیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انہونی باتوں کا جاننے والا ہے، عدم کا جاننے والا ہے. عدم تو کوئی چیز نہیں ہے. عدم کا جو بھی تصور ہمارے ہاں ملتا ہے وہ خدا تعالی کی کائنات میں نہیں ہے. کچھ بھی عدم نہیں ہے. ما بینہما بھی ہے کچھ. آسمان اور زمین کے درمیان میں بھی کچھ ایگزسٹ کر رہا ہے. صرف غیب کا معاملہ ہے. بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے لحاظ سے غیب ہیں مگر اللہ کے لحاظ سے غیب نہیں. یہ وہ خدا ہے جو غیب کو بھی جانتا ہے اور شہادہ کو بھی. العزیز الرحیم.
بہت بزرگی والا اور غالب ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، میں نے کہا تھا نا کہ ہر چیز پر اس کا عرش ہے، یہ ثبوت ہے یہ آیت اس کا۔ اس کے عرش کا کوئی نہ کوئی، اس کی صفات کا کوئی نہ کوئی حصہ لازماً اپنی کسی نہ کسی مخلوق پر براجمان ہے، اور اس پہلو سے وہ ساری مخلوقات عرش بن جاتی ہیں۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز جو اس نے پیدا کی ہے اس میں حسن عطا کیا ہے، اور حسن اللہ تعالیٰ کی ذات کا متقاضی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کو نکال لو اور حسن رہ جائے۔ تو جو کچھ بھی اس نے پیدا فرمایا اس کو حسن عطا کیا۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی پیدائش کا آغاز مٹی سے کیا، آغاز ہے جو مٹی سے ہے، اور بنایا یہ سب کچھ ہے اسی سے۔ یہ ہے حیرت کی بات کہ کس چیز کو ترقی دیتے دیتے کیا بنا دیا۔ اگر مٹی میں وہ صفات بیج کے طور پر نہ ہوتی، جن صفات کو فروغ دیا گیا ہے، تو مٹی سے آدم پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ جس سے ایک اور مضمون سمجھ یہ آئی کہ ہر چیز احسن کل شیء خلقہ کی یہ بھی تفسیر ہے کہ جو کچھ اس نے پیدا کیا اس میں ایسا حسن بخشا ہے کہ وہ اگر ترقی دیا جائے تو بالآخر انسان کامل پر تک پہنچ سکتا ہے، اور مٹی میں لازماً وہ صفات ہوں گی جن کو پرورش دے کر بڑھایا گیا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو پھر کچھ پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جو مضمون ہے اس کے متعلق بہت ہی دلچسپ حسابات کے ذریعے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کائنات جب پھوٹی ہے تو اس میں لازماً وہ تمام صفات ہونی چاہیے تھیں جو صفات ساری کائنات کی جو اندرونی صفات ہیں مختلف حصوں کی، وہ بھی وہ صفات اپنے اندر رکھتی ہوں، اور ڈیولپمنٹ جو کائنات کی افزائش ہوئی ہے ربوبیت کے نیچے، وہ سب بیج کے طور پر وہاں موجود ہونی چاہیے۔ کیونکہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کلیتاً عدم سے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی، اس کا بیج ہونا ضروری ہے۔ یہ بحث الگ ہے کہ کلیت عدم سے کیا خدا بھی پیدا نہیں کر سکتا، یہ بحث سر دست چھوڑ دیں۔ لیکن سائنسدانوں نے جو قانون قدرت کا مشاہدہ کیا ہے وہ کہتے ہیں ہر چیز کا آغاز میں کوئی بیج ہونا چاہیے جس کو ترقی دو تو اس سے ترقی یافتہ صورت پیدا ہو۔ تو انہوں نے جو بات بیان کی ہے وہ اتنی حیرت انگیز ہے کہ وہ خود ہی خدا کی ہستی کی دلیل بن جاتی ہے۔ جو کچھ بھی اس کائنات نے بننا تھا، جو کچھ بھی اس میں ظہور پذیر ہونا تھا، وہ تمام تر اس لمحے میں جس کو یہ بگ بینگ کہتے ہیں وجود میں آ گیا تھا۔ اسی تعلق میں ایک دفعہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے میری گفتگو ہوئی تھی، تو وہ جو حساب بتا رہے تھے وہ تو مائنڈ باگلنگ تھا۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم جو میتھمیٹیکل پاسبلٹیز پر غور کرتے ہیں، ان حسابوں سے جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، بہت ہی باریک اور الجھی ہوئی حسابی فارمولے ہیں جو استعمال کرتے ہیں، ڈائمینشنز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ان کے ذریعے ایک سیکنڈ کو اتنے باریک حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ عام آدمی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس کا جو پہلا حصہ ہے جس کے متعلق آپ سوچ نہیں سکتے کہ زمانہ اتنا بھی چھوٹا ہو سکتا ہے، اس حصے میں اتنی تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں ظاہر ہونے والے مادے میں کہ اس کے بعد
جو سپلٹ سیکنڈ کے اندر باقی تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ تو پہلی تبدیلیاں ان کا پیش خیمہ بنتی ہیں. تو یہ حساب ذرا مشکل ہے، صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے بھی، کیونکہ میں نے میتھمیٹکس اور ہائر میتھمیٹکس تو نہیں پڑھا ہوا، لیکن جس طرح میں ان سے سمجھ چکا ہوں، کیونکہ ایک لے مین کو سمجھانے کے لیے جتنا وہ زور مار سکتے تھے انہوں نے مجھے یہ سمجھائی باتیں. آپ بھی اسی طرح سمجھ سکتے ہیں. کوئی تصور چھوٹے سے چھوٹا وقت کے پیمانے کا کر کے دیکھ لیں، اس پہلے وقت کے پیمانے کے اندر یہ ساری کائنات بھر دی گئی تھی اپنی صفات کے اعتبار سے. تو اگر خدا تعالیٰ کی ہستی کے اور ثبوت ان کو نظر نہیں آتے تو یہ فینومینون خود اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک ثبوت ہے. تو بدا خلق الانسان من طین کہہ کے فرما دیا کہ تمہارا آغاز بظاہر جس بے حیثیت چیز سے ہوا تھا اس کے اندر تمہاری ساری باتیں موجود تھیں، جس کی مثال یہ دی ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. زمین کے خلاصے سے جب اب بالآخر انسان بنا دیا گیا تو اس کا اپنا خلاصہ ایک ماء مہین سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وہ دیکھنے میں اس کو حقیر بھی دکھائی دیتا ہے اور ننگی آنکھ سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. اتنا باریک ہے کہ خودبینوں سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کی دنیا اتنی وسیع اور اتنی باریک ہے کہ کوئی خودبین بھی اس کو دکھا نہیں سکتی. اس کے اندر سارا تخلیقی جہان پیک کر دیا گیا ہے اور وہ انفولڈ ہوتا ہے، اور وہ انفولڈ ہو کر انسانی زندگی کے بلوغ اور اس کی موت تک کے سارے مراحل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. کس عمر میں دانت اگیں گے، کس عمر میں دانت جھڑیں گے، کس عمر میں اچھا بھلا معقول انسان رفتہ رفتہ پاگل کی طرح ہونے لگ جائے گا، اس کے حواس باختہ ہو جائیں گے، وہ سب کچھ طاقتیں جو اس کے پاس تھیں وہ چھینی جائیں گی. یہ چند چھوٹی چھوٹی ظاہری باتیں ہیں، مگر جب سائنسدانوں کے ساتھ مل کر آپ انسانی جسم کی حیرت انگیز تخلیق کا مطالعہ کریں تو وہ ایک نہ ختم ہونے والا بیان ہے، جس کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ 70,000 کتابیں لکھی جائیں تو تبھی بھی پورا نہیں ہوگا مضمون. یہ اندازے ہیں. 5,000 جلدوں کا ذکر بعض سائنسدانوں نے کیا ہے، اس میں بھی یہ مضمون مشکل سے پیک ہوں گے. لیکن یہ ان کا خیال بھی محض بچگانہ خیال ہے، کیونکہ جب وہ باتیں ایک ایک زندگی کے ذرے کی اندرونی حالات کے متعلق بیان کرتے ہیں تو وہ ناممکن ہے کہ 70,000 جلدوں میں بھی آ جائیں، کیونکہ ان کی کنہ کا ان سائنسدانوں کو بھی علم نہیں ہے. لیکن یہ اتنا جانتے ہیں کہ ماء مہین کے اندر پورے انسان کی تخلیق داخل ہے. اس کے جگر، اس کا دل، اس کے پھیپھڑے، اس کے گردے، اس کے دانت، اس کی آنکھیں، اس کا دماغ، وہ سارا کا سارا اس میں موجود ہے. اور سوچ سکتے ہیں کہ کسی چھوٹی چیز میں پیک کریں کوئی چیز، اور جو کچھ پیک ہوا ہے اس کا ایک ذرہ ہیموگلوبن بھی ہے. ہیموگلوبن کے متعلق ساری دنیا کے سائنسدان اس بات پر متفق ہو چکے ہیں، جبکہ وہ دہریہ بھی ہیں اور دہریت پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن جب ہیموگلوبن پہ آتے ہیں تو اپنی شکست تسلیم کر لیتے ہیں. کہتے ہیں ہیموگلوبن کے اندر جو عجائبات پیک ہوئی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یا ان کے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں کس طرح اتفاقاً ان پر غور کرنے کے نتیجے میں
جو سائنسدانوں نے حساب لگایا ہے وہ اتنا لمبا حساب ہے کہ گویا وہ ایٹرنیٹی ہے، نہ ختم ہونے والا حساب. تمام کائنات کے جو 1 بلین لائٹ ایئرز پر پھیلی ہوئی ہے، تمام سب ایٹامک پارٹیکلز کو شمار کر لیں تو اس لمبے حساب کے مقابلے پر وہ ایک نقطے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. ایک قدم تو درکنار ایک نقطے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. یہ بلا مبالغہ ہے. وہ حساب میں آپ کو نہیں بتا سکتا، جس کو آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گی. یہ سوچ لیں، فرض کریں کہ 234 زیرو لگے ہوں ایک کے ساتھ، جن کو کچھ تصور ہے حساب کا، وہ سمجھ لیں گے کہ یہ جو میں نے بات بیان کی ہے تو ساری کائنات کے سب پارٹیکل اس عدد کے مقابل پر ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. اور اس کو کہتے ہیں ہیموگلوبن نمبر. اس نمبر کو کبھی کسی سائنس نے فرضی نمبر کے طور پر جاری نہیں کیا، سائنسدان نے. اور یہ ہمارے اندر ہے، ہمارے خون میں دوڑتا پھرتا ہے. اس کے عجائبات انہوں نے کب معلوم کیے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ 5000 کتابوں میں اندرونی عجائبات بیان کیے جا سکتے ہیں. اس کی جو عجائبات ہیں، اس کی تخلیق وہ اتنی گہری ہے، اس کی تخلیق، اس کے عجائبات جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے. اس کو بیان کرنے میں بھی ایٹرنیٹی چاہیے. بس اللہ تعالیٰ جو مضمون پہلے بیان فرما چکا ہے سمندروں والا اور قلموں والا، وہی مضمون ان آیات میں بھی آگے بڑھ رہا ہے. اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس تین نے جو پیدا کیا وہ ماء مہین تھا، اور ماء مہین کے متعلق تم کچھ نہیں سمجھ سکتے مگر تمہاری نسلوں کا خالق یہ ایک قسم کا خالق بن جاتا ہے. پھر اسی ماء مہین کو سواہ و نفخ فیہ من روحہ، اس کو خدا تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک اور درست کیا. یعنی اس کی افزائش اس طریق پر فرمائی کہ عین متناسب اور متوازن تخلیق تھی، جس تخلیق کے تابع وہ اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ نفخ فیہ من روحہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی. اب روح کا جو پھونکنا ہے یہ روح پیدا کرنے والا ہے، ورنہ ہر چیز جو جان رکھتی ہے وہ نفس ہے. ایک بھی نفس ایسا نہیں جو مادی نہ ہو، اور اس نفس کی اس مادے کی کوئی حالت ایسی نہیں جس میں زندگی ہو مگر ہم کہیں نفس نہیں ہے. نفس اس میں لازماً ہے لیکن روح نہیں ہے. یہ روح جو ہے اس کا پھونکنا دو معنی رکھتا ہے. ایک تو آدم کو جب میں ٹھیک ٹھاک کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب اس میں اپنی روح پھونکوں تو یہ وہ امر الہی ہے جس کو ہم احکامات کی دنیا کہہ سکتے ہیں. جب تک آدم میں خدا کے امر کی روح نہ پھونکی جائے وہ معمور نہیں ہوتا. اس کی اطاعت کرو نہ کرو کوڑی کا بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن جہاں بھی نفخ روح نظر آئے گی وہاں وہ آدم جو مٹی سے بنایا گیا وہ معمور من اللہ ہو جائے گا، اور اسی عام آدم کی پیروی کرنی لازم ہو جائے گی. ایک یہ مطلب ہے روح کا. دوسرا یہ مطلب ہے کہ ہر زندگی جو پیدا ہوئی ہے اس طریق پر، اس میں سے ہر زندگی کو یہ آسمان سے حکم ملتا ہے کہ تو روح کی مالک بن جا، اور یہ روح اللہ کا امر ہے. اور خود بخود ہر زیرو میں ہر نفس میں پیدا نہیں ہوتی. قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھیں
یا آدم کی تکمیل کے بعد روح کا معاملہ ملتا ہے یا یہاں روح کا معاملہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ایک زندہ روح میں تبدیل ہو جا. کہاں تھی آیت؟ ہاں، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس نے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا اور اس میں اپنی روح ڈالی. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اب روح ڈالی، یہ کوئی آسمان سے کوئی مادی شکل میں اترنے والی چیز نہیں ہے. روح من امر ربی، قل یسألونک عن الروح، کیا قل ہے من امر ربی، قل الروح من امر ربی. تو دونوں جگہ امر ربی ہی ہے. نبوت کا آغاز بھی امر ربی سے ہوتا ہے، اور انسان کا انسان کے سامنے سر جھکانا امر ربی کے بغیر لازم نہیں ہے. اور روح جس کو ہم روح کہتے ہیں، انسانی روح، یہ بھی امر ربی سے ہی وجود پذیر ہوتی ہے، جو ایک موہوم کیفیت کا نام ہے جس کو کوئی مادی رنگ نہیں پہنایا جا سکتا. امر ان معنوں میں ہے کہ کن فیکون، خدا کہے ہو جا تو ہو جائے گا. تو وہ بچہ جس کے متعلق فرمایا گیا ہے، ذکر چل رہا ہے، جب اس کو خدا تعالیٰ ٹھیک ٹھاک کر لیتا ہے، مراد یہ ہے جب جیسے 4-4.5 مہینے کے عرصے میں جب اس کے اندر زندہ رہنے کی ذاتی صلاحیت اس طرح پیدا ہو جاتی ہے کہ ماں سے الگ بھی کر دیا جائے تو وہ زندہ رہے گا. یہ جو وقت ہے یہ سوا والا وقت ہے. اب تک اس کا تسویہ ہو رہا تھا. الگ ہو کے زندہ اس صورت میں ہو رہے گا جب خدا کی طرف سے زندگی کا امر اس پہ نازل ہو چکا ہو، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. پھر بھی لوتھڑا ہی لوتھڑا رہے گا. اس مضمون کے متعلق ایک اور عجیب بات یہ بیان ہوئی ہے جو عام طور پر لوگ نوٹس میں نہیں لاتے، غور نہیں کرتے اس پر. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہارے لیے اس نے کان پیدا کیے اور آنکھیں. حالانکہ ہم آنکھوں کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں اور کانوں کو نسبتاً کم. دنیا میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ آنکھیں اصلی ہیں اور کان نہ بھی ہوں تو پیغامات اشاروں کے ذریعے پہنچائے جا سکتے ہیں اور پہنچائے جاتے ہیں، لیکن جو نہ دیکھتا ہو وہ بہت بڑی محرومی ہے. مگر یہاں خدا تعالیٰ تخلیق کا ذکر فرما رہا ہے اور اس کے آرڈر کا ذکر فرما رہا ہے، اور اس بارے میں ایک ذرہ بھی شک نہیں کہ سماعت کی تخلیق پہلے شروع ہوئی ہے اور بصارت کی تخلیق بعد میں شروع ہوئی ہے. وہ زندگی کی ابتدائی حالتیں جن میں جانور کسی پہلو سے بھی دیکھنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا، ابھی آنکھ کی تخلیق کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، وہ سنسناہٹ ارد گرد کی تھرتھراہٹ اور آوازوں اور دھماکوں ان کو محسوس کرنے کی صلاحیت پا چکا تھا، اور ان سے کوئی ہلچل ہو پانی میں، کوئی روڑا گرائیں، بالکل ابتدائی کیڑے کے قریب جس کی نہ آنکھیں ہیں نہ کان ہیں، وہ اس کے خلاف حرکت کر کے دور ہٹ جائے گا اس سے. یعنی اس تموج سے جو روڑے کے پانی میں گرنے سے پیدا ہوتا ہے، اس تموج کے نتیجے میں وہ ابتدائی زندگی کے کیڑے جن کی نہ آنکھیں ہیں نہ کان ہیں وہ اس سے دور ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح تموج اور حرکت اور سنسناہٹ یہ وہ چیزیں ہیں جو انہیں اپنے شکار کے قریب کرتی ہیں اور اس کی پہچان کی صلاحیت بخشتی ہیں، اپنے دشمن کی پہچان کی صلاحیت بخشتی ہیں اور اس سے دور ہٹنے کی صلاحیت عطا کرتی ہیں. یہ وہ نظام ہے جس کے ذکر میں فرمایا کہ ہم نے اس کو پہلے سمع عطا کیا
پھر اس کے بعد کیا کیا؟ والابصارا، پھر آنکھیں بنائیں. والافئدہ، افئدہ سے مراد یہ ظاہری دل نہیں ہے، افئدہ سے مراد دماغ ہے، یعنی وہ نروس سسٹم جن تک یہ سارے بیرونی پیغامات کانوں یا آنکھوں کی کھڑکیوں کے ذریعے پہنچتے ہیں. وہ کہاں جا کے ڈیولپ ہوتے ہیں، کیا ان کو کمپیوٹرائز کیا جاتا ہے؟ یہ دماغ کے کچھ حصے ہیں جو الگ الگ ہیں، جن میں ایک بصارت کا مرکز ہے، ایک سماع کا مرکز ہے، اور ان دونوں کی انفارمیشن آپس میں ایکسچینج ہوتی ہے. اور ان سب کو جب تک کمپیوٹرائز وہاں نہ کیا جائے اور کوئی ذی شعور وجود اس کو کمپیوٹرائز کر کے اس کا مطلب نہ سمجھے، وہ دماغی میکانزم بالکل بیکار و بےمانی ہے. کیونکہ ہر علم جو ان ذریعوں سے داخل ہوتا ہے، کانوں یا آنکھوں کے ذریعے، اس کی آگے بے شمار ایسی شکلیں بنتی ہیں جن کو جب تک خوب کھول کے مثال کے طور پر آپ کو نہ بتایا جائے آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. اب ایک آواز کا تموج ہے، وہ کانوں کے ذریعے دماغ میں داخل ہوا. وہ کانوں کے ذریعے دماغ میں داخل کیسے ہوا؟ وہ جو مڈل ایئر اور انر ایئر کی تفصیل ہے، جب تک اس پر غور نہ کریں، اور وہ جو ہڈیاں خاص بنائی گئی ہیں جو مڈل ایئر کے درمیان میں واقع ہیں اور بیرونی کان اور اندرونی کان کا رابطہ بنتی ہیں، ان ہڈیوں کی تشکیل اتنی حیرت انگیز ہے کہ بالکل ناممکن ہے کہ خود بخود وہ یہ شکل اختیار کر گئی. اتنی باریک تفصیل ہے ان کی کہ آدمی گنگ ہو جاتا ہے بالکل دیکھ کے. انہوں نے بیرونی کان سے جو آوازیں سنی ان کو ایسی شکل میں ایسی وائبریشن کی صورت میں ڈھالا ہے کہ وہ اس وائبریشن کا ہر حصہ ایک پیغام بن گیا، اور دماغ میں اس پیغام کو ڈسائفر کرنے والا، اس کو سمجھنے والا ایک اندرونی میکانزم ہے جو اس سسٹم کا ایک حصہ ہے. وہ ایک دماغ کے پیچھے نقطے کی صورت میں واقع ہے. وہاں یہ انفارمیشن پہنچتی ہے، اور پہنچتی آوازوں کی صورت میں نہیں ہے، کیونکہ آوازیں باہر ہی رہ جاتی ہیں. آوازوں کو ویوز کی صورت میں، جو بالکل مبہم ویوز ہیں، ڈھال دیا جاتا ہے، اور ان کو دماغ کے اندر کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، لیکن دماغ ان آوازوں کو اس طرح سمجھتا ہے، ان لہروں کو، کہ جہاں دھماکہ ہے وہاں ریکارڈ کرتا ہے کہ دھماکہ ہوا ہے. جہاں ہلکی سی بات کی گئی ہے وہاں یہ ریکارڈ کرتا ہے کہ ہلکی سی بات کی گئی ہے. اور جو کچھ ریسیو کرتا ہے اس کو آگے سارے جسم پہ پھیلا دیتا ہے. اب آپ نے اگر کوئی بچپن کے دھماکے کی آواز یاد رکھی ہوئی ہے تو یاد نہ بھی رکھی ہوتی تو آپ کے حافظے میں محفوظ تھی، سب کانشیس میں. لیکن جو یاد رکھی ہوئی ہے وہ ہو سکتا ہے 50 60 سال 70 سال پرانی ایک آواز ہو. اس آواز کو ریکارڈ کرنے کے لیے اور اس کی ہر شکل، اس کے تاثرات کو ریکارڈ کرنے کے لیے سارے جسم میں جو نروس سسٹم ہے اس کو یہ معلومات پہنچائی جاتی ہیں اور اس میں یہ محفوظ کی جاتی ہیں. کیونکہ اس دھماکے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے آپ کی انگلی بھی حرکت کی ہو، آپ کے جسم کو ایک جھٹکا لگا ہو، تو وہ جھٹکے، وہ انگلی کا ہلنا، وہ سارا ریکارڈ کیا جاتا ہے. اگر وہ ریکارڈ نہ ہوتا تو آپ کی یادداشت اگر اچھی ہو آپ اس کو واپس نہیں بلا سکتے تھے. اس لیے ہر ذرے کی، جو ٹریلین سے بھی زیادہ ذرات ہیں، ہر ذرے میں یہ پیغام پہنچا کر
محفوظ کیا جا رہا ہے، اور اس کے اثرات بھی آپ کی یاد کی صورت میں محفوظ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب بھی کوئی اور دھماکہ ہو اچانک آپ کہتے ہیں ہاں ایسا دھماکہ آج سے 60-70 سال پہلے بھی ہوا تھا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں یہ واقعات رونما ہوئے تھے، اور جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا اس وقت ان میں ہو سکتا ہے اس دھماکے سے عمارتیں گرنے لگی ہوں، لوگ بھاگ رہے ہوں، اور کئی کے واقعات ہوئے ہوں، اور یہ ساری چیزیں محفوظ ہو گئی ساتھ۔ تو یہ نظام کائنات ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین کی آواز اس سے بے اختیار دل سے اٹھتی ہے، اور پھر افئدہ سے مراد ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ افئدہ سے مراد وہ اندرونی ریکارڈنگ سسٹم ہے جو ایک باشعور روح استعمال کر رہی ہے، کیونکہ اس کے ریکارڈنگ کے لیے بالآخر شعور کی ضرورت ہے، اور اس شعور سے مادہ آ رہی ہے، اس لیے سوائے روح کے اور کچھ نہیں ہو سکتا جو اس شعور کو محسوس کرتی ہے، اور اس سے سارا نظام زندگی جاری ہے۔ یہ میں نے آپ کو وارننگ پہلے کر دی تھی کہ ان آیات میں ٹھہر ٹھہر کے جانا پڑے گا، ہر آیت ایک عجیب و غریب بات بیان کر رہی ہے جس کا تعارف کروانے میں مجھے اتنی دیر لگتی ہے۔ یہ لیں جی 10ویں ہو چکی ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔